نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وعن وحشرنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے سے تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر، تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربا، بزرگان دین بندے، ان کی شان میں کی گئی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، مومنین کے دل شکنی کو، تیرے بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ، کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، اپنے اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، بغضنی، شح نفس، کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے سیاحت زنگ کھاتے ہیں، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریامائی سے، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں کو، تیری جانب سے ریاض سے برتی گئی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل پہ بڑھ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں خلاف ورزی کو، قدحدی کو، شکن کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے، ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہوں، پڑھنے والے ہوں، واقع ہو گئے ہوں، واقع ہونے والے ہوں، اللہ عز جل انہیں بھی مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے، آمین یا رب العالمین۔
حیض کے متعلق آیتیں آئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے توبہ و طہارت کو اس کے ساتھ جوڑا، یعنی توبہ و طہارت کو ساتھ شامل کر کے بات کی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے فطری تقاضا ہے خواتین کا حیض کا معاملہ، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، یہی ان کے ساتھ صورت حال ہے، وہ ان کی جیسے کہنا چاہیے زندگی کا ایک معمول ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کی سائنٹیفک بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن یہ کہ کوئی چیز کے ساتھ اگر جیسے کہنا چاہیے اذن نجاست کا معاملہ ہے تو طہارت اس کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہر مشکل کے ساتھ ان مع العسر یسرا آسانی رکھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ترکیب رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کا امکان رکھا ہے تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے پھر اس کی اگر اس کے اندر کوئی چیز قباحت کی ہے، کوئی چیز ناگواری کی ہے، کوئی چیز جو ہے اس کے اندر کسی بھی طریقے کی عیب یا برائی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی کوئی سدھار کی، کوئی اصلاح کی کوئی ترکیب ہے ہمیشہ۔ تو اچھا یہ بات ہے، تو خیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیونکہ ایسا، تو اگر اللہ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، وصف رکھا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، یعنی اس کی تقدیر میں مقدر میں یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا نہ ہوتا کسی کی تقدیر میں گناہ کرنا تو یہ واقعی بات ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، تو وہ نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، تو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک صورتحال اصلاح کی، سدھار کی، وہ بھی دی، توبہ کی۔ تو اس کو اس سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، پسند کرتا ہے طہارت والوں کو، پاک ہونے والوں کو۔ تو جس طریقے سے گناہوں سے مطلب توبہ کی جاتی ہے جیسے، ویسے ہی جیسے کہ نجاست سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ ایک بات اس کے اندر دوسری یہ بھی آ گئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہاں جو اذن لفظ ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ نجاست کی چیز کے اندر تکلیف دے بھی، ایذا پہنچانا ہم لوگ تکلیف کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نجاست کے طور پر اس لیے بھی آئے گی بات کیونکہ جو ہے وہ یہاں پر اگلی جو آیت ہے اس میں طہارت کی بات کی گئی ہے۔ طہارت جو ہے گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایذا کے لیے کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کے لیے راحت ایک لفظ آئے گا کہ کسی تکلیف دی ہے تو تکلیف سے راحت ملی، لیکن یہاں پہ جو ہے نجاست سے طہارت کی صورتحال بنتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کئی لوگ جو کہ اس آیت کو مطلب اس کے لے کر جو بہت سارے جیسے کہنا چاہیے فقہی بحث میں آتے ہیں، تو خاص اذان زور سے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے لفظ طہارت کا آخری میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو یعنی اس کو نجاست کے ہی سینس میں لیں گے، حالانکہ تکلیف دہ چیز کے سینس میں بھی اذن لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کرنا تھا یہاں پر کیونکہ اس کے اوپر جو فقہ میں تمام جو ہے فقہ حضرات رہے ہمارے، ان کے نزدیک حائضہ عورتوں کے لیے قرآن کے پڑھنے کی ممانعت آتی تھی، مطلب سننے کی نہیں آئے گی، پڑھنے کی ممانعت آتی۔ تو وجہ اس کے اوپر جو ہے پھر بعد میں ابھی جو کئی حضرات یہ ہیں کہ کسی بھی چیز کی ممانعت کے لیے وہ شرط دیکھتے ہیں کہ بھئی حدیث میں کوئی اس کی دلیل لے کے آیا جائے۔ تو کئی چیزیں جو ہیں جن کے لیے الفاظ میں اس طریقے سے یہ نص ہے قرآن، تو اس کے اندر الفاظ کے اندر اذن کے اندر تکلیف بھی سب آ جاتی ہے، اور اذن کے اندر نجاست بھی آ جاتی ہے، گندگی بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر اذن کو اگر اس طریقے سے دیکھیں گے نجاست میں تو پھر وہ چیز، وہ فقہ کا وہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ پکا ہو جائے گا۔ اور اگر تکلیف میں دیکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت تکلیف میں اور آپ اس کو قرآن سے محروم کر رہے ہو، تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے فتویٰ یہ بھی دیا ہے کہ نہیں، وہ کیونکہ وہ اس کو اتنے دنوں تک آپ اللہ کے دین سے، کتاب سے محروم کر رہے ہو۔ تو لیکن جو پیچھے جو تمام فقہاء اربعہ، تو زیادہ تر کی رائے جو ہے امام حنیفہ کی بالخصوص، حنفی میں یہ چیز کے اوپر یہی حکم تھا کہ جو ہے حائضہ عورتیں قرآن نہ پڑھیں، اور وہ طہارت کے خلاف کیونکہ معاملہ ہے، اور جو ہے آیت لا یمسہ الا المطہرون جو ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر خوب پاک لو، تو اس کے تحت اس کو بھی انہوں نے اس کی توجہ یہ کری تھی کہ بھئی یہ فرشتوں کا تذکرہ کرا جا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لفظ وہ ہے کہ پاک، تو وہ طہارت لفظ جو ہے اس کو اپن کو ذرا اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ لفظ طہارت ہی آئے گی۔
تو اس لیے یہ میں نے اس لیے بیان کر دی یہ بات کہ یہاں پہ اذن کو اپوزٹ لیا گیا ہے طہارت کے، یعنی گندگی کے اپوزٹ آئے گی طہارت، ٹھیک ہے، تکلیف کے اپوزٹ نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب تکلیف سے نہیں لیا جا سکتا، واللہ عالم۔ یہ خیر میری بھی رسم یہی رائے ہے کہ نہ کریں اس کو، حیض کے دوران عورتیں خواتین جو ہیں قرآن ایسے نہ پڑھیں، سن لیں۔ اچھا، جو نماز کی ممانعت ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ باقی جو نماز کے جو دوسرے حصے ہیں، پھر وہی والی بات ہے کہ نماز کی ممانعت تو بالکل ثابت ہے، حدیث میں ملے گی آپ کو باقاعدہ، ہے نا، عمل، لیکن اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ ہوش مند انسان کے اوپر، بالغ انسان کے اوپر، پاگل نہیں ہو جو اس کے اوپر نماز فرض ہے، ایمان کے بعد نماز فرض، لیکن ان کو معاف ہے نماز، اور نماز بعد میں بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ ان کی جو ہے خواتین کی زندگی کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ اپنے دین پر ہیں، اس میں اگر وہ ان کے ساتھ یہ ایام ہے تو وہ دین پہ چل رہی ہیں، وہ دین کو یا کوئی قانون توڑ کے نہیں چل رہی کہ جیسے ہم نے نماز قضا کر دی تو بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، روزوں کا تو ہے کہ گنتی پوری کرو، کیونکہ گنتی وہ سال بھر کے لیے روزے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو روزہ جو ہوتا ہے، روزے رمضان کے، وہ پورے سال کی کفایت کرتے ہیں، تو اب اس میں کمی رہ جائے گی نا، آپ نے اگر جتنے بھی دن کے روزے چھوڑ گئے ان کے، تو اس لیے ان کو تو پوری گنتی کرنا چاہیے، باقی دنوں میں کر لیں، لیکن نماز کی گنتی بھی پوری نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ نماز میں ایک ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنا جائز ہے، ذکر کرنا انسان اللہ کو نجاست کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہو۔ قرآن کو پڑھنے کی ممانعت آئے گی پھر وہی، کیونکہ قرآن جو ہے اس کو بہت پاک لوگ چھوٹتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا خود کا کلام ہے۔ ایک اللہ کو میں یاد کر رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی بات میں دہرا رہا ہوں، تو میں اس کی بات دہراؤں گا تو مجھے اس کا وقار، جیسے میں کسی کی بات کہوں انہوں نے ایسا کہا کیا، تو مجھے میں اس کا تقاضا حق کیا بنتا ہے، میں اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ نہ ادا کروں جس سے اس کی وقار اور اس کے ادب و احترام یا اس کے مقام مرتبے سے اس میں کوئی بھی وہ آتی ہو، کمی آتی ہو، تو مجھے اسی معیار سے بولنا پڑے گا کہ فلاں شاہی فرمان یہ ہے۔ ہاں، میں اپنی بات کہوں تو اس کے اندر اگر میں اپنے ہلکے پن سے ہی بتا دوں گا تو بھائی میں اپنی اوقات کی بات کر رہا ہوں۔ تو بندہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ ذکر ہے، لیکن جب اللہ کا کلام بات کرتا ہے تو وہ اللہ کا کلام بول رہا ہے، وہ اللہ نے فرمایا یہ بول رہا ہے، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ کے کلام کو کسی کے بھی کلام پہ ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کو تمام کسی بھی مخلوق پہ، یہ اتنی بات ہے۔ تو اس لیے اس کام میں یہ کلام کی بات ہے۔ باقی ذکر جو ہے وہ نماز میں ذکر کرتے ہیں آپ، نماز میں دعائیں کرتے ہیں آپ، نماز میں تسبیح کرتے ہیں آپ، ہے کہ نہیں؟ یہی ساری ہیں نماز کے ساری، نماز میں آپ سلام پیش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا تحیہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں سبھی چیزیں، لیکن صرف قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک دم ایسی پاک چیز ہے، تو اس لیے یہ ایک حکمت بتلا رہا ہوں میں، باقی تو اللہ علم وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ میں، شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لیے حائضہ میں نماز تو بالکل ثابت ہے یہ بات، لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر جو فتویٰ ہے، حکم ہے، وہ انہی آیتوں کی وجہ سے، قل ہوا اذن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال کرتے ہیں حائضہ عورتوں کے متعلق، حیض کے متعلق، کہہ دے کہ وہ گندگی ہے، قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ بہرحال اس میں کوئی فقہی اختلاف ہو تو کوئی اس کی بات نہیں ہے، کوئی انسان دین کو باقاعدہ سمجھ اور سوچ و فکر کے ساتھ، اور جیسے کہنا چاہیے صحیح جاننے کی کوشش کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے اس کو حق بنتا ہے اس کے اندر۔ وہ دین کو، کسی کی رائے کو اپنی خواہش نفس سے کاٹ رہا ہے، ایسا اپن کسی کے نیت پہ حکم نہیں لگا سکتے کیا کہ بھائی اس کا تو اس نے یہ والا فتویٰ یہی رائے کیوں نہیں مانی۔ یہ تو میرے سامنے یہ بات آ گئی ہے تو میرے کو یہ رکھنی تھی، میں نے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیونکہ ابھی بیچ میں خاص طور پہ جو ابھی جدید دور میں خواتین کے اندر کچھ جو ہے وہ مفسرین ہیں جو کہ کافی دنیا بھر میں رائج ہیں، جن کے وہ ان کی رائے میں یہ بات آئی ہے اصل میں، اور وہ ان سے بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے دیوبندی، ان لوگوں نے وہ اختلاف بھی کیا ہے اس پر، باوجود اس کے کہ ان کی باقی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، وہ اچھے پڑھا رہی ہیں، لوگوں کو عربی سکھا رہی ہیں، سب کر رہے ہیں ترجمہ، تو نام نہیں لینا چاہ رہا میں، تو وہ لیکن میں نے اس لیے بتا دی بات کہ یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ اذن لفظ آیا۔ اچھا، یہ اس کے بعد میں نے وہ دعا بھی بتائی تھی کہ جو ہم بیت الخلاء سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھی گندگی کی جگہ، تکلیف کی جگہ نہیں، گندگی کی جگہ، نجاست ہے، اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کہ اللہ کا شکر ہے اس کی حمد، جس نے ہم سے نجاست کو دور کیا،
ہے نا. تو وہاں بھی اذن سے جو تکلیف و ایذا رسانی والا لفظ کا معنی نہیں لیا گیا, تو اس لیے یہ اور قوی چیز ہے. بہرحال واللہ عالم. تو یہ بات ہوگی. اب دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا, فاعتزلوا النساء فی المحیض, تو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں. نے اس کے اندر بتا دیا تھا کہ پردہ اتنا رہے گا اپنے جو ہے ناف سے یہ گھٹنے کے نیچے تک کا, باقی پردہ میاں بیوی کا اس سے زیادہ نہیں رہے گا کہ مطلب وہ دوسرے کمرے میں رہیں اور کھانا نہیں پکائیں اور یہ نہیں کریں. اور وہ بھی بیچ میں ہوا تھا نا, وہ بہت ساری چیزیں شہر میں ہندوستان مشہور. ہاں, جو ایک جنابت کی حالت میں آدمی کے لیے ممانعت ہے مسجد سے بس گزر سکتا ہے, اسی طریقے سے وہ عورت کے لیے بھی ممانعت ہے, حائضہ عورت کے لیے کہ وہ گزر سکتی ہے جب تک طہارت نہیں ہے, وہاں پہ رکے نہیں, ٹھہرے نہیں. مطلب جیسے کہنا چاہیے جیسے کوئی بھی انسان ہے, سورہ جو نساء کی آیت ہے کہ جب آپ جو ہے ان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط ولا مسوا النساء, بلکہ اس کے پیچھے شروع ولا تقربوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا الا عابر, نہیں ایک اور ہے اللہ عابر, نہیں وہ دوسری بات ہے. اس کے بعد پھر سے پڑھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر سبیل. ہاں, اور نہ جنابت کی حالت میں الا عابر سبیل, سوائے کہ راستے سے گزرنا. تو گزرنے کے لیے اجازت ہے. مسجد میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا, گھر مسجد کے راستے سے نکلنا پڑتا ہے. جیسے امام صاحب ہی ہیں, ان کا گھر ہے حجرہ پاس میں, اب ان کو گزرنا ہے تو وہ تو گزریں گے نا وہاں سے, تو گزرنے کی اجازت ہے, رک کے نہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہیں اسلام میں بھی ہیں. مطلب یہ آپ وہاں کے لیے نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے غیر مسلمین کی ان کی ممانعت ہے, تو وہ ممانعت ہماری کیا کسی ایک مسجد کی نہیں ہے, پوری دنیا کی مسجد کی ہو. مطلب وہ مسجد کا اصول ہے. تو اور بہت ساری چیزیں مسجد کے لیے, بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے آپ کی. تکبیر تحریمہ پڑھ لی, اب آپ بات نہیں کر سکتے, سلام نہیں کر سکتے. آپ یہ کیوں بولیں گے صاحب یہ کون سا طریقہ ہے, بات ہی نہیں کر سکتے, سلام نہیں کر سکتے, آپ نے فون نہیں اٹھایا, ابھی نماز پڑھ رہا تھا میں. تو مطلب اصول ہوتے ہیں ہر چیز کے, ایسے کسی چیز کے. بس یہ کہ ہاں ہمارا اصول ضابطے ہم گھر میں نہیں بناتے, اللہ نے جو بنایا وہ ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں, خود سے نہیں بناتے, خود ساختہ نہیں ہوتے کہ ہمارے فلاں صاحب تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے, باقی سب پسند کرتے ہیں, تو یہاں پہ جائز ہے, یہاں حرام ہے, وہ سب نہیں, ہم خود نہیں کرتے تھے. اس لیے تبدیلیاں بھی ہم خود نہیں کر سکتے کسی کے کہنے کہانے سے, اور کسی بھی جیسے کہنا چاہیے پبلک اوپینین سے یا کسی بھی قسم کے ریفارم سے ہمارے یہاں اس طریقے کی تبدیلیاں نہیں آتی کہ دین کے اندر تبدیلیاں ہیں. بدعت کلو بدعت ضلالہ ہو جاتا ہے, وہ تو ساری بدعت جو ہے گمراہی ہے. پھر تو یہ بات ہو گئی. تو دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو ان سے تقرب نہ کرو, حتی یطہرن فاذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ, تو جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ اس کے اندر وہ قوم لوط والا عمل جو ہے اس سے بچو, یہ بالکل حرام ہے وہ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو, محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے خوب پاک ہونے والوں کو. میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان میں وصف دیا ہے گناہ کا, تو اللہ پاک نے یہ تصور نہیں قائم کرا ہے کہ انسان غلطی کرے گا ہی نہیں, انسان لیکن توبہ کرے گا, بس یہ بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ عورت ہے تو اللہ نے تصور ہی نہیں رکھا ہے کہ بھائی وہ تو حیض آئیں گی نہیں آئیں گی, تو میں نے انسان تو غلطی کرے گا ہی. اس سے مطلب ایک بڑی اچھی اپنے کو وہ ملتی ہے کیا, ایک اللہ رب العزت کی مرضی و منشا کہ اللہ کو حدیث آتی ہے نا, مجھے یاد آ گئی بڑی خوبصورت حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ گناہ نہیں کریں گے تو بولنے لگے نہیں, ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ 2 نبیوں کا قرآن میں تذکرہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور ایک کس کا واقعہ آتا ہے, جنہوں نے مطلب جب توبہ کرتے وقت انہوں نے دعائیں مانگنا چالو کر دی. مطلب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کسی معاملے پہ, تو رجوع کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ میری غلطیاں معاف ہو جائیں. ان کو یہ تو معلوم تھا, لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے وقت اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لو, گناہ بھی معاف کرا لو اور نئی چیزیں مانگ لو, اور اوپر سے مطلب گئے تھے سزا پانے کے لیے, سزا بخشائی اور بونس لے کر آ گئے, انعام لے کر آ گئے, ریوارڈس لے کر آ گئے. تو حضرت سلیمان نے وہاں پہ دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں مقبول ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعائیں وہاں پہ ان کے اوپر وہ طاری ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تو تیری طرف سے ہوا ہے, مطلب یہ ہے تو آزمائش میں ڈال رہا ہے جس کو چاہتا ہے, اور پھر وہ مزید دعا کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے لیے رحمت کو جو ہے مقرر کر دے. پھر اللہ پاک دعا قبول کر کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں گے تو آپ کے مطلب جو بھی وابستہ رہے گا پھر اس کے اوپر رحمت مقرر ہے.
اس کے ساتھ معاملہ. یہ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے. تو توبہ کے وقت اللہ پاک بندوں کی اتنا پسند کرتا ہے ان کی توبہ. اور یہ جیسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین گناہ گار ہوئے جو گناہوں سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساری خطاؤں بڑی چھوٹی سب سے اللہ توبہ کی توفیق بھی دے. اللہ پاک ابھی فوری طور پر ہم اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ اپنی طرف جو ہے ہمیں سب کو پلٹا دے اللہ پاک, اور اللہ کی رحمت ہم پر اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے. اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے, لیکن یہ مطلب اس کو فطری چیز سے جوڑ کے دیکھا جائے گا. مطلب ایک فطری چیز ہے, آدمی کوئی بولے گا ہی نہیں کہ ہاں صاحب اس میں کوئی ایسی خرابی ہے. بھائی اللہ نے اس کو لڑکی بنایا, اس میں خود ڈیسیجن تھوڑی ہے نا. تو یہ تو اپنی غلطی ہے کہ اپن نے گناہ کیا ہے, لیکن مطلب اس میں بھی ایک بات ہے کہ جو کہ امکان تھا, غلطی کرنے کی گنجائش تھی. آپ فرشتے تو تھے نہیں, اور تب بھی فرشتوں سے افضل ہیں. خاص بات یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو ہے فرشتے اور تمام ان کو جو ہے مسجود ملائکہ, آپ بابا آدم کو بنایا اللہ پاک نے نا, فرشتوں کو سجدہ کرا دیا نا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال اپنے مقام مرتبے کی بھی جیسے کہنا چاہیے انسان کو, اس کو اللہ نے جس طریقے سے اس کی جو اس کو اللہ نے رتبہ رکھا ہے, اللہ اس کا بھی جو ہے شکر گزار بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں اللہ نے انسان بنایا, اور پھر مزید یہ کہ ہم ایمان والوں محمد رسول اللہ کی امتی, معمولی ایمان والے بھی نہیں ہیں, خاتم النبیین سید المرسلین کے امتی. اللہ شکر گزار بنائے. اللہ اوزینا نشکر نعمتک اللتی, کہ اللہ تعالیٰ جو انعمنا علینا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی اس کا شکر. اب اس کے بعد دوسری آیت یہ بڑی خوبصورت ہے, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری, تو آؤ کھیتیوں میں تمہاری جہاں سے چاہو تم. اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ بڑا جو ہے مغالطہ بھی, اور جیسے کہنا چاہیے تنقید, جیسے کہتے ہیں کرٹیسزم, کہ دیکھو عورت کو خالی جو ہے جیسے کہنا چاہیے کبھی کبھی سن لیتے ہیں ہم لوگ کہ بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ کے رکھا. یہ شیطانیت ہے جس کو انسان سے, کبھی سوچو جب کوئی دو لوگ دشمن ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اس کو پھلنا پھولنا دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کے گھر کے افراد, یہاں تک کہ اس کے لوگ, خاص طور پر کسی ملکوں میں دشمنی ہو جائے تو وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ جھنڈے, وہ ایشز ہوتی تھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کی, یا ہندوستان پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہو یا کچھ ہو, تو بالکل جھیلنا پسند نہیں کرتے, بلکہ ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان والے انڈیا کے لیے اور انڈیا والے پاکستانیوں کے لیے, کہ جو مطلب انتہائی درجے کی مطلب گالی گلوچ تک پہنچ جاتی بات. باقاعدہ وہ آپ دیکھ سکتے ہو, میڈیا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوگا تو مل جائے گا. تو جب کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی شکل صورت, اس کے جیسے لوگ, ان کی تعداد, ان کی آبادی وہ پسند نہیں کرتا. ورنہ ماں باپ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ محبت ان کی اولادوں سے کرتے ہیں, ان کی نسلوں سے کرتے ہیں. نانا نانی دادا دادی اور زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کی نسلیں, آپ کی تعداد, آپ کی خاندان, آپ کی کنبے بڑھتے. تو جو محبوب رکھے گا وہ آپ کی نسلوں اور تعداد آپ کے بڑھنے سے, اور اس کے اندر جو اس کا سبب ہو اس کو بہت زیادہ اہم ترین اہمیت دیتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا کے لوگ, یہ سب سے بڑی خوشی کا موقع ان کے لیے جو مذہبی مواقع ہوتے ہیں, عیدین وغیرہ کے, اس کے علاوہ شادی بیاہ کا ہوتا ہے ساری کمیونٹیز کے اندر. کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اس سے کمیونٹیز کو اپنے نئے افراد, نئی زندگیاں مل رہی ہوتی ہیں, وہ اس کا سبب ہوتا ہے. تو یہ تو فلسفہ ہوا چاہنے والوں کا, صحیح سوچنے والوں کا, محبت کرنے والوں کا, کہ وہ خوش ہیں آپ کے پھلنے پھولنے سے, آپ کی شاد و آبادی سے. اور جو دشمن ہے آپ کا وہ کیا پسند کرے گا؟ وہ کرے گا کہ ان کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے, اتنے سارے ہو گئے, ہندوستان میں اتنی ساری آبادی ان کی بڑھ گئی ہے, یہ لوگ ایسے ہو گئے. تو یہ جو دشمنی سے دیکھ رہا ہے آپ. تو ابلیس جو ہے نا, شیطان, یہ آدم کا دشمن ہے. یہ آدم و آدم کی اولاد اور ان کی پیداوار اور ان کی بڑھوتری, اس کا کوئی اس کو پسندیدہ معاملہ نہیں لگتا. اس لیے اس قسم کے فلسفے نکالتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے, اگر وہ اس کے ذریعے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اس کے بعد بتاؤ سب سے بڑا مقام مرتبہ مخلوقات میں انسان کو کس کا دیا؟ ماں کا. کیونکہ دنیا میں وجود اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے مستقل. لوگ اپنی یہ زمینوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں کہ زمین سے, اس مٹی سے ہو گئے, اس کا سب کھاتا پیتا ہوگا. یہ وجہ بھی بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زمین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, اپنی مدر لینڈ کے لیے وغیرہ. کیا وجہ ہے؟ یعنی انسان جس چیز کو, جو سورس سے جہاں سے اٹھتا ہے, اس کی قدر و قیمت کرتا ہے, یا الٹا ہوتا ہے.
اگر کسی کو کسی بات پہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ خواتین جو ہے، اچھا یہ تو بات ہو گئی، یہ تو اردو میں قرآن کی آیت ہے کہ عورتیں کھیتی ہیں تمہاری. آپ کا بھی تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی سی بھی میڈیکل سائنس کی کتاب اٹھائیے، عورت کے لیے فرٹیلیٹی اور یہی سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو زمین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی دو الگ ڈفرینٹ ورڈز نہیں. انفرٹائل ہو گئی، فرٹیلائزیشن ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ پورے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو پودوں کے لیے ہوتے ہیں، جو مٹی زمین کے لیے ہوتے ہیں، اور جو عورت کے لیے ہوتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایکسکلوزیو بن رہا ہے کہ یہ تو انسانی لائف کی ایک بیسک ریالٹی ہے کہ جیسے 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 زمین پیداوار دیتی ہے اپنی، ایسے عورتیں جو ہیں انسانوں کو جو ہے پیدا کرنے کی اللہ رب العزت نے ان میں وصف رکھا ہے، وہ ان کا مقام مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی قیمتی چیز کے لیے چنا ہے. یہ ان کا شرف ہے کہ یہ ان کی تذلیل ہے، نعوذ باللہ. کہ جس کو جو ہے سوچ و فکر، بس وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے کہنا چاہیے پروپیگنڈا، وہ چلا دو، وہ اس کو وہ شور مچایا جائے. وہ ہٹلر کے زمانے میں کہ مطلب جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو گے تو شہرت ہو جائے، لوگ سمجھیں یہی صحیح. تو جہالت ہے یہ. مطلب ساری زبانوں میں وہی الفاظ ہوتے ہیں زمین کے لیے، زمین کی پیداوار کہ زمین کی فرٹیلیٹی. اور عورت اگر وہ ہو گئی تو بولنا ہے کہ عورت بانجھ ہوگی، انفرٹائل ہو گئی. انفرٹیلیٹی ان مین، انفرٹیلیٹی ان ویمن، وہی الفاظ ہوتے ہیں، وہی چیز ہوتی ہیں. اس کے اندر جب نہیں بولتے کہ یہ لوگ جو ہے دے آر کمپیئرنگ، دے آر کیپنگ دا سیم ورڈ فار، یہ لینگویج جو ہے بالکل جو ہے عورت کی تذلیل کر رہی ہے. یہ جو فیمنسٹ نہیں کھڑی ہوتی کہ آپ انگریزی استعمال نہیں کریں گے، انگریزی الفاظ استعمال نہیں کریں گے، یہ فرٹیلیٹی ڈاکٹرس کو منع کرو، ساری جگہ بین لگاؤ. ہوتا ہے نا اس طریقے کا، یہ جو آدر سوچک خراب ہے. یا یہ جو ہے انگریزوں کے زمانے کا وہ ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے نا مائی لارڈ، اس کے اوپر بہت ہوا تھا کہ صاحب یہ تو انگریزوں کے زمانے کے وہ ہیں، یہ جو ہے سمبودھن ہے سارے کے سارے ایکسکلیمیشن، ان کو بند کرو. یہ کہاں، یہ کہے کے لیے لارڈ ہوگا؟ یہ تو بھائی وہ وہاں پہ ڈیسیجن میکر ہیں، ان کو آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مائی لارڈ اور می لارڈ کرنے پہ انہوں نے سب شور شراب مچایا کہ یہ تو ہے. یہ ابھی یہ جو ہے اپنی وہ ہوتا تھا نا، وہ کیا پہنتے تھے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. ارے وہ جب وہ لیتے تھے اپنی ڈگری لیتے تھے تو بول رہے فوٹو کے ساتھ بولتے ہیں یہ سب ہٹاؤ. یہ سب ابھی تو خاص طور پہ جتنے بھی نیشنلسٹ آتے ہیں تو یہ سب مچاتے ہیں. تو اب فیمنسٹ آئے تو ان کو مچانا چاہیے، یہ سب ہٹاؤ سارے الفاظ. تو مطلب بیسیکلی ہم اپنی جڑوں سے کھیل رہے ہیں، کھود رہے ہیں ان کو. جو ہمارا وجود ہے، کون ہے ہمارا دشمن اصل؟ کون کو پسند نہیں ہے اور انسانوں کی پیداوار؟ شیطان، جو تمہارا کلیئر کٹ اوریجنل دشمن ہے. اس کو تمہاری اور کسی کو بھی کسی کی جس سے دشمنی ہوگی، اس کی پیداوار، اس کی تعداد، اس کی نسلیں، اس کے خاندان، ان کی بستیاں، آبادیاں پسند نہیں ہوں گی. فلسفے ایسے گھڑے جائیں گے جس کے اندر آدمی الون ہو جائے، تنہا کر دیا جائے. جبکہ ایک طرف ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جب ہم نے اس کو پڑھنا چالو کیا، جیسے کہنا چاہیے اسٹڈی سسٹمیٹک، کسی بھی چیز کی اسٹڈی کری تو چاہے پولیٹیکل سائنس ہو چاہے اکنامکس ہو، بول رہے کہ مین از اے سوشل اینیمل بائی نیچر. اس کا نیچر ہے، مزاج ہے. آپ نیچر سے کھیل رہے ہو. ایک طرف اگر کوئی آدمی کوئی کام ایسا کرے تو بولیں گے یار یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا. کیوں؟ دوسری طرف یو آر انوائٹنگ نیچرل ڈیزاسٹر، دعوت دے رہے تم اس کو، تباہ کر رہے ہو اس کے. اور مطلب خواتین کی یہ مزاج بنا رہی ہے. یہ مطلب ایک طریقے کی بڑی مستقل گالی کہ تم کو تو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا. ابے اس سے بڑا کام کیا ہے جو کوئی کر سکتا؟ کوئی اور کر سکتا ہے اس کو؟ کسی اور کے بس کی یہ بات؟ اللہ رب العزت نے یہ وصف دیا، یہ شرف دیا، اونچا مقام دیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے جو اپنی قدرت ہے اس کو پھر تمہارے اللہ رب العزت نے جو لفظ رحم جو ہے، رحمان کا رحیم کا وہ لفظ جو ہے، وہ رحم کہاں سے وہ رحم کا استعمال کیا گیا؟ وہ ماں کا رحم، جہاں پہ کائنات کے اندر ہر مخلوق جو بول رہے انسان کائنات کی سب سے اشرف المخلوق پلتی پنپتی پھلتی پھولتی ہے، تمہیں یہ رحم وہ اس کے اندر پنپنے والی انسانیت اور یہ سب پسند نہیں ہے تمہیں کہ تم ان باتوں میں تنقید. یہ آیت پہ تنقید ہے سن. قرآن کہتا ہے عورتیں کھیتی ہے، کھیتی کرو، بچے پیدا کرو خوب، اور اس کو عیب کی طرح پورٹرے کر دیا، مشہور کر دیا. خواتین کے اندر مزاج آ گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شادیاں لیٹ. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شادیاں ہو جائیں تو بچے پیدا کرنے میں لیٹ. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آگے جا کے پریگنینسی کی کمپلیکیشنز، پھر وہ جو ہے سب تمہاری کیا کہتے ہیں سیزیرین آپریشن، سب کچھ کچرا. اور مینٹالٹی سب سے بڑی تو ہوتی ہے ذہنیت. اور اللہ رب العالمین ایسا بے نیاز ہے، اگر تم کو اس نے بہت قیمتی چیز دی. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، خواتین کے اندر یہ جو ابھی آئی ہے نا بہت زیادہ، آپ نے دیکھنے کو ملے گا کہ بہت زیادہ انفرٹیلیٹی بھی آئی ہے اور جو ہے یہ بھی آئی ہے. اور جن ملکوں نے اس کا فلسفہ شروع کیا تھا وہ تو رو رہا ہے بیٹھ کے. اب چائنا رو رہا ہے، یوروپ رو رہا ہے، تعداد نہیں ہے. جاپان رو رہا ہے، آ جاؤ یہاں رہ لو، بچے پیدا کر لو، شادیاں کر لو. آسٹریلیا رو رہے ہیں، سب گورے رو رہے ہیں. نسلیں ختم کر دی نا شیطان نے، کر دی کارنامہ تمہارا، خوش ہو جاؤ.
اچھا مزاج میں عادتوں میں نہیں ہے ان کی، تو وہ اس لیے پریشان ہے. وہ عورتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچے پیدا کریے، دے آر انکریجنگ میرجز، دے آر انکریجنگ جیسے کہنا چاہیے پریگنینسی، تو وہ کرنے کو تیار نہیں. کیا مزاج میں نہیں. تو صاحب یہ جو ہے اللہ پاک نے اس کو کھیتی کہا ہے، کھیتی وہی اچھی ہوتی ہے جس میں پیداوار اچھی ہوتی ہے، اور یہ مطلب اس کو سوچنے کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی وصف دیا ہے، اور یہ تباہ ہو گئی ہیں سوسائٹیز پوری. اور ان کے اندر بھی ابھی سب سے زیادہ ڈیتھ اس میں وہاں پہ ہوئی ہیں کہاں؟ یورپ میں اور ادھر ان ملکوں میں. کیوں ہوئی بتائیے؟ کیونکہ اولڈر ایج پاپولیشن بہت زیادہ تھی، اور اس کو پوری طریقے سے اس نے وہ کر لیا، کور کر لیا. اور یہاں پہ ینگ ایج پاپولیشن زیادہ تھی، بچے خوب پیدا کر رکھے تھے یہاں پر لوگوں نے. اب یہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جلدی جلدی نئی نئی نسلیں آتی رہیں گی، اور آپ روکتے رہو گے اس کو تو پھر آپ کی ایک ہی وہ رہے گی بیٹھ کے، اور آپ کی اگلی بڑھے گی، پنپتی پھلے گی پھولے گی. ایک بچہ پیدا کرا آپ نے، وہ تو پھر جب آدمی کو یہ سکھا دیا جائے کہ یہ کوئی عیب ہے عورتوں کا، تو عورتیں تو ایک بھی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. بولیں گے چلو ہم یہاں سے لائیں گے، وہاں سے لائیں گے، افریقہ سے لائیں گے، وہ لائیں گے. نہ محبت ہوگی، نہ اسے بہت صحیح سے تعلق اور اٹیچمنٹ ہوگا. اور وہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو ہے. آگے بڑھو، سیلیبریٹیز یہی کرتے ہیں وہاں پر، یہاں سے گود لے لیے، وہاں سے گود لے لیے. ارے بھائی جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جس طریقے سے تجھے اللہ رب العزت نے قوم لوط کے اوپر عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ سبیل کاٹ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، تم راستہ بند کر رہے ہو. جس راستے سے تمہارا وجود ہوا تم نے یہ راستہ بند کر دیا. تم نے اپنی زندگی کو خالی خواہش پوری کرنے اور اپنی مستی نکالنے کا ذریعہ سمجھ لی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان سے محبت اور اس میں الفت و تعلق رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے کی نسلیں جاری ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خود کا کارنامہ ہے، قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے انسانوں کو پیدا کرتا ہے. لیکن اس نے تمہیں کتنی قیمتی چیز. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ سمد ہے. اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرو، چلو تمہیں پسند نہیں ہے نا، ہمیں ہی پسند نہیں ہے، تو اپنے آپ آٹومیٹیکلی فرٹیلیٹی گر رہی ہے. کیا؟ اس سوچ کی وجہ سے میں یہ بتا رہا تھا آپ کو. تو اس وجہ سے آپ کو جو نارملی ایک ایک عورت، ہمارے پرانے جتنے دیکھتے ہیں ہمارے دریال میں ننیال میں پیچھے کی نسلوں، ہر ایک کے یہاں 7 بچے 8 بچے 10 بچے، کامن نارمل، اٹ واز نارمل. سب نارمل ڈلیوری سب ہو رہی. اور اب جو ہے وہ جو نارمل ہے اٹ ہیز بیکم ریئر کیس، اب نارمل ہو گیا. وہ سیزیرین بیکم دا نیو نارمل، نیا نارمل ہو گیا. وہ کیوں صاحب؟ کتنے میرے 4 بچے تھے سب سیزیرین. اب یہ حال ہو گیا. کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دماغ کی، کیونکہ میں نے بتایا نا اللہ بے نیاز ہے. تمہیں نہیں پسند ہے، ہمیں بھی پسند نہیں، مت کرو، ایک بھی مت کرو، جاؤ. اس کے لیے بھی نارمل کورس آف ایونٹ تھا، مشکل کر دیا. اب تم چاہو گے، ہاتھ پیر جوڑو گے، گھسا پیٹی کرو گے، کاٹا پیٹی کرو گے، تب جا کے ایک بھی ہوگا، نہیں تو ہو نہیں پائے گا. سر پیٹ لو تم بیٹھ کے. یہ سائیکولوجیکلی جب آپ کسی چیز سے وہ کرتے ہیں تو وہ پوری اللہ رب العزت کی رحمت اٹھ جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے وصف میں رکھی تھی، ماں کو یہ اوصاف دیا تھا. اللہ پاک یہ عقل سمجھ کی توفیق دے اور یہ چیزوں کو سمجھیں کہ یہ تو مطلب تمہارا دشمن کا کارنامہ ہے کہ تمہاری جو ہے تعداد و آبادیاں اور یہ پیداوار ان چیزوں سے نفرت دلا رہا ہے. اور یہ ہر جگہ کا حال یہ. تو چلیے پوری بات کیا کہہ رہے ہیں، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تو اپنی کھیتیوں میں جاؤ جہاں سے چاہو، مطلب جس طریقے سے چاہو. آپ کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے مرد و عورت کے تعلقات کا، بس وہ جو میں نے بتایا قوم لوط والا عمل حرام ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں، وقدموا لانفسکم. یہاں پہ کہا آگے کے لیے بھیجو. ارے بھائی اپنی اولادیں تو صدقہ جاریہ ہیں، دوسری چیزوں میں تو بھیج ہے کہ بھائی کوئی چیز کریں گے. اولاد تو صرف نماز پڑھے گی تو آپ کو صدقہ وہ ملے گا، اجر ملے. کہے چاہے نہیں کرے، وہ دعا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے باپ ایمان والا تھا اور اس نے ایک ایمان والے کو دنیا میں بھیجا اور اپنے بچے کو مسلمان کی ہونے کی تربیت دے دی. بس اب وہ ایمان والا بچہ جب تک اسلام پہ چلے گا، 5 منٹ رک جاؤ، ابھی مت بولو، 5 منٹ رک جاؤ نا. اسلام پہ چلے گا وہ بچہ تو وہ ماں باپ کو اجر ملے گا. روزہ رکھے اس کے بچے کریں گے تو بھی ماں باپ کو ملے گا. مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑی قیمتی ہے. اچھا ویسے بھی بڑھاپے کا سہارا آپ کے لیے، آپ کو سپورٹ کرنے والا، وقدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. وہاں پہ پیچھے بھی سورہ بقرہ کے اندر جو روزے کی آیت تھی وہاں پہ بھی یہی تھا کہ جو ہے تم جو ہے اپنے جو ہے فالآن باشرون ابتغوا ما كتب اللہ لکم، کہ آج اب تم ان سے مباشرت کرو اور تلاش ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو ذریعہ بنایا ہے اپنی آگے کے بڑھاپے کے سہارے، اور رہا تو سکون کا، لیکن یہاں پہ وقدموا لانفسکم، آگے کا اجر اپنے لیے بھیجو. تو بہرحال بھیا مطلب یہ بھی بات ہے، خواتین کو جو ہے ان کے لیے وہ کرو، انکریج کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی چیز کے لیے بنایا ہے. سب سے بڑا کام ہے، بہت قیمتی کام ہے یہ کہ ڈاکٹر دوسرا بھی بن جائے گا، پائلٹ کوئی اور بھی بن جائے گا. اگر عورت کوئی دوسرا بن نہیں سکتا، اگر عورت نہیں ہے تو وہ جو بولتے ہیں نا آپریشن، وہ تو اس کے اندر اوصاف رہتے ہیں، اس کو ڈاکٹر وہ کر لیتے ہیں ٹھیک.
سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوٹرس بھی ہے، ایک آدمی ہے لیکن اس کے پیٹ میں یوٹرس بھی ہے قدرتی طور پر، تو وہ اس کو آپریٹ کر کے کرتے ہیں بھائی اب تو عورت بن جا طارق، اب تو آدمی نہ رہے. یوٹرس کریٹ نہیں کر سکتے ابھی تک، آرگن بنا نہیں رکھ رہے، اپن ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، اس کا اس میں لگا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ مطلب وہ نیچرل چیزوں کو ایک طرف وہ ایک ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی کو عورت، عورت کو آدمی، اگر کوئی چیز اللہ نے وصف نہیں رکھا ہے تو نہیں دے سکتے آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ کڈنی مشین سے نہیں بن سکتی، کڈنی ہی ہے، وہ بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس طریقے سے وہ اتنا بڑا وہ جو رحم جو ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ تسالون بہ، ہے نا، تو اللہ سے ڈرو، اس کے معاملے میں تم آپس سوال کرتے ہو. والارحام، بالکل اپنے وزن پہ بات کری اللہ نے، کیا مجھ سے ڈرو اور رحموں کے معاملے میں ڈرو. اس میں رحموں کے معاملے میں اس عورت کی قدردانی کرنے کا معاملہ بھی ہے، اس عورت کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس عورت کے ذریعے جس کی تمہاری نسلیں پیدا ہوئی، دونوں کی بات. اس لیے سورہ نساء کی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ میاں جو ہے تم جب شادی کر رہے ہو تو اپنی ماں باپ کو بھی مت بھولنا، اور اس عورت کے ساتھ تعلق ہے تو اس رحم کا خیال رکھنا جس کے ذریعے اگلی نسلیں آئیں گی، تم بھی پیدا ہوئے ہو. جہاں پہ قرآن میں آیتیں آتی ہیں نا کہ جب تم، ابھی آگے آئے گی وہ بہت خوبصورت آیت، جہاں پہ بھی آیت آتی ہے نا تو بولتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو اگر یہ تم اپنی بیوی کے اوپر ستا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، کہ تم بھی کسی ماں کی اولاد ہو، تم بھی کسی عورت کی پیداوار ہو. جب کبھی میں سے غصے میں گھر میں کچھ بول دیتا تھا تو بولتا تو عورت کی پیدا نہیں ہو. عورت سے کچھ لوگ بدتمیزی بول دیتے نا اپنی عورت سے، تو عورت ذات کا تجھ پہ احسان نہیں ہے، تو کسی عورت نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے. تو یہ سب سوچنے کی چیزیں. تو عورتوں کا بہت اہمیت و احترام کا معاملہ ہے یہاں. اور یہاں پہ کہا بھی آخر میں اللہ پاک نے کہ فاتوا ارثکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں پہ پھر بات کہ تم جو ہے عورتوں سے تعلقات معاملات میں واعلموا انکم ملاقو، اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی، تمہیں جواب دینا پڑا. غلاموں کے، عورتوں کے مطلب حقوق کے معاملے میں، کیونکہ اپن اللہ کے غلام ہیں سب. عورت وہ ہے جس کے ذریعے ہم سب پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آدم علیہ السلام ہی عورت کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، باقی اپن سب عورت کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں سارے، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مستثنا نہیں ہے، اس کے ایکسیپشن نہیں ہے. آدمی تو نہیں ہے وہاں پر لیکن عورت تو ہے. ٹھیک ہے نا، علیہ السلام. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، جان لو کہ تم کو ملاقات کرنا اس سے، کس سے؟ اللہ سے. اور خوبصورت طریقے سے ختم کیا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دیجئے نبی ایمان والوں کو. اللہ اپنی ملاقات اچھی کر دے، اللہ کے سامنے حاضری ہو تو خوشی کا مقام ہو، مسرت کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ناراضگی میں نہ ملیں، گناہ گار بن کے نہ جائیں، اللہ کے سامنے جو ہے فرمانبردار بن کے جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا قبول کر لے اللہ پاک. بس اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کے آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو ہے یہ قسمیں کھاتے ہیں لوگ اور تعلقات توڑنے کے یا کسی سے اچھی نیکی سے بچنے کے. اب وہ طلاق کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. طلاق کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں نا کہ وہ اللہ نے اجازت تو دی ہے لیکن اس کے اندر کچھ وہ ہیں قواعد ہے کہ بھئی اس سے ٹوٹتی ہیں. تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس میں کوئی سی بھی بات مت تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی سے رکو، تقوی سے رکو، لوگوں کے بیچ اصلاح کرنے سے رکو. مراد رکو یہاں پہ لفظ نہیں ہے، مطلب نیکی سے، تقوی سے، لوگوں کے بیچ اصلاح کرنے سے رک جاؤ قسم کھا کے کہ اب میں نہیں کروں گا یہ کام. تو اللہ کو مطلب اچھے کاموں میں وہ کرو، ایسے کاموں میں کہ تم نیکی سے روک رہو اور قسم کھا لی اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اس قسم سے اب یہاں پہ مطلب وہی کہ اللہ رب العزت کو بیچ میں وہ بنا کے جو ہے آڑ بنا کے تم نیکی سے مت دور ہو. وہ اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا ہے. قسمیں تو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپن کو بہرحال پڑھنے کو سمجھنے کو بھی قبول کرے. ہاں وہ میں نے بات بتانی تھی، تصحیح کر لیجیے کہ وہ پچھلی نشست میں جو ہے تذکرہ میں نے کیا تھا تو وہ حدیث بولی تھی میں نے غالباً کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن حدیث سے ایک دم مراد نبی حدیث نبوی ہوتی. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قول جو ہے وہ بزرگ کا بھی ہے امام حنیفہ کا، مطلب وہ حدیث رسول سے نہیں ہے. وہ جو حیض کے بارے میں وہ پھل کا تذکرہ تھا کہ پوچھا گیا کہ کب عورت پاک ہوتی ہے اور کب جو ہے وہ جو ہے، تو اس کے لیے وہ ایک پھل منگایا گیا، اس کو کاٹ کے بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ. تو وہ اس کا تذکرہ میں میری بات کرنے میں ایسا ہوا تو مجھے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے مجھے متنبع کرا کہ یہ جو ہے آپ نے اس کو حدیث کہا ہے. تو میں نے بولا کہ میرے حساب سے یہ امام حنیفہ کا قول ہے. تو میں نے بولا کہ نہیں، اس کو اپن تصحیح کر دیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ واقعات خواتین سے ریلیٹڈ ہے، وہ میرے نگاہ سے نہیں گزرا. یہ بات ہے کہ ہاں وہ واقعہ اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا پھل کا، لیکن وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ہو جائے گا نعوذ باللہ. تو اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات یہ کہ یہ جو یوٹیوب وغیرہ سے جن کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، کیونکہ میں تو خود اس کو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں، تو یہ جو ہے RIZ_WAAN، پھر سن لیجیے، RIZ_ انڈرسکور وہ جو ڈیش لگتا ہے نیچے جو لگتا ہے WAAN @yahoo.com، یہ ہمارا وہ ہے کیا بولتے ہیں ای میل ایڈریس. تو اس پہ تمام جو بھی کمنٹس یا تمام جو بھی تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے، تنقید کے لیے، کوئی بھی کچھ بھی کہنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیں اس کو. تو جو بھی چاہیں اس کے اوپر مجھے میسج کر سکتے ہیں. یہ میرا خود کا پرسنل ای میل ایڈریس ہے RIZ_WAAN @yahoo.com. اس پہ مجھے آپ میسج دے دیں، اور باقی جو یہاں ساتھی جڑتے ہیں وہ تو ویسے ہی بول دیں جیسے انہوں نے بول دیا تھا. تو اللہ پاک اپن کو تمام غلطیوں سے حفاظت فرمائے، اور کوئی بھی اس طریقے کی چوک ہے اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے، کروا دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.